بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گا، اصل میں اس ٹاپک پہ میں کافی عرصے سے خود محنت کر رہا تھا، خود ریسرچ کر رہا تھا۔ میں خود بہت کنفیوز تھا کہ ہمارا جو دین ہے وہ صرف قرآن ہے یا قرآن یا سنت ہے، اور حدیث کا کیا مقام ہے ان تینوں کتابوں میں، ان تینوں چیزوں میں۔ تو یہ کنفیوژن کا شکار تھا میں نے بڑی محنت کی، اور آخر میں اسے کنکلوژن پہ ڈرا کیا۔ میں نے اس کنکلوژن تک پہنچا کہ جو ہمارا پورا دین ہے وہ صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری سنت۔ اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھ سکیں کہ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید، جیسے آپ کے علم میں ہے، ہمیں خود بتایا قرآن شریف میں کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اور اللہ کی جو کتابیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو دی ہیں، جن میں تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے، اور پیغمبروں کے صحیفے ہیں جسے اولڈ ٹیسٹمنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب اس وقت موجود تو ضرور ہیں، لیکن یہ تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل، یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں، یہ اپنی اصلی زبان میں موجود نہیں ہیں۔ ان کے ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ صرف قرآن ہی ہے جو اپنی اصلی حالت میں، اصلی زبان میں موجود ہے اور آخری کتاب ہے۔ ان کتابوں کے بارے میں جو تورات، زبور، انجیل ہے، خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے کہ ان کتابوں کا معیار یہی قرآن مجید ہوگا، یعنی کہ قیامت تک قرآن مجید ہی ہے جو فیصلہ کرے گی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس طرح سے قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے بہت بڑا تحفہ ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے پاس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سنت ہے۔ سنت کے بارے میں ایک بات عرض کر دوں کہ ایک مس کنسیپٹ ہے کہ ہمارا دین 1400 سال پہلے آیا، نہیں۔ قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ یہ دین اسلام سب پیغمبروں کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرما دیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھتا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین تو اسلامی ہے۔ اہل کتاب نے جان لینے کے بعد بھی جو اس دین سے اختلاف کیا تو محض آپس کی ضد سے کیا۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ جو کوئی اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے تو اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ تو یہ بات سے ثابت ہو گیا کہ اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین اسلامی ہے، اور یہ دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا دین ہے، ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید میں بتایا ہے، اور یہ قرآن مجید میں سورہ حج میں بتایا ہے، آیت نمبر 78 میں۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ ٹائم بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کی آیت نمبر 79 کہ اللہ کے راہ میں خوب کوشش کرو جیسے اس کی کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اس نے تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام پہلے سے مسلمان رکھا، ہوا سماؤکم مسلمین، اس نے تمہارا نام پہلے سے ابراہیم رکھا۔ اور قرآن میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ بنے، تم لوگوں پر گواہ بنو، تو تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا مولا ہے، وہ کیا خوب مولا و مالک ہے، کیا ہی خوب پروردگار ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دین جو ہے یہ دین ابراہیم ہے، اور
ہمیں اللہ تمام پیغمبروں سے ساتھ چلا رہا ہے۔ یہ جو دین ہے، یہ دین اسلام اور اس کی ہدایت ہمارے پاس موجود ہے، اور اس میں پیغمبروں کو جو دین دیا گیا وہ دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جاری کر دیا۔ اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ جب سنت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہ سنت سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے بھی پڑھی جاتی تھیں۔ روزے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی رکھے جاتے تھے۔ حج و عمرہ کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کر دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بننے سے پہلے بھی حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، اسی طرح سے کیا کرتے تھے، اور بہت سی چیزیں پچھلے پیغمبروں کے دور سے ابھی تک جاری کر دی ہیں سنت کے نام پر۔ تو یعنی کہ یہ سنت جو ہے وہ پیغمبروں کا عملی چیزیں ہیں، جس پر ایکٹ کیا جاتا ہے، جس پر عمل کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ میں کچھ بیان کر دیتا ہوں تاکہ وضاحت کے لیے کہ جیسے ہمیں پیغمبروں نے بتایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بدن کی صفائی کیسے ہوتی ہے، بدن کی طہارت کیسے ہوتی ہے، اور مردوں کو دفنایا کیسے کیا جاتا ہے۔ پھر یہ جو احکامات ہیں نکاح و طلاق کے، اور پھر جیسے احکام ہے کہ جانوروں کیسے ذبح کیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہدایتیں، یہ سب کچھ احکام ہیں، یہ سب عمل ہیں، یہ سب سنتیں ہیں، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے۔ اور اس طرح اس کا حکم خود قرآن مجید میں دیا گیا ہے کہ سب پیغمبروں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب پیغمبروں کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی اسی کی ہدایت کیا کرو، پیروی کیا کرو، اسی ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو سنت یہ مسلمانوں میں جاری کر دی۔ یہ سنت رسول مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں ایک ایک شخص کو سکھائی، ایک ایک شخص کو حکم دیا کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ بعد یہ سنت صحابہ کرام نے خود عمل کیا، بڑی تعداد میں عمل کیا، اس کے بعد انہوں نے اپنی نسلوں کو منتقل کیا۔ اس طرح سے یہ سنت تواتر کے ساتھ مسلسل ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے بعد اگر کوئی شخص ان سنتوں کا ریکارڈ دیکھنا چاہے تو اس پر فقہ نے صدیوں سے مسلسل محنت کے بعد، مشقت کے بعد فقہ کی کتابیں مرتب دی ہیں، اور یہ جو فقہ کی کتابیں ہیں اصل میں یہ حدیث سنتیں ہیں جو مطلب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں۔ تو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ جو قرآن اور سنت ہے یہی پورا دین ہے، قرآن اور سنت یہی پورا دین ہے، اور یہ دین دونوں صورتوں مسلمانوں کے اجماع اور تواتر کے ساتھ ہم پر موجود ہے، اور جس کا ریکارڈ فقہ کی حالت میں موجود ہے۔ اب تیسرا ہے حدیث کا درجہ۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ تو حدیث کے بارے میں عرض کروں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس دنیا میں بسر کی۔ وہ کیسے کھاتے تھے، وہ کیسے پیتے تھے، کس طرح سے وہ سوتے تھے، ان کا ایک ایک عمل، اور اس کے علاوہ کسی نے کبھی قرآن شریف کے بارے میں انہوں نے اپنی وضاحت دی، کسی نے حدیث کے بارے میں اپنی کسی عمل کے بارے میں وضاحت دی، کسی نے کوئی سوال دیا اس کا جواب دے کر مطمئن کیا۔ جو اصل میں حدیث ہے وہ زبان رسالت کی تاریخ ہے کہ جو کوئی ایک ایک چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کی ہے اس کو صحابہ کرام نے نوٹ کیا، اس کو رپورٹ کیا، اور صدیوں سے علماء کرام نے انہیں ایک ایک حدیثوں کے اوپر، ایک ایک عمل کے اوپر بحث کی، اس پر ریسرچ کی، اور اس کے غیر معمولی کام کر حدیث کی کتابیں مرتب کی ہیں جس میں ہمیں ایک ایک حدیث مل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ کی جو سیرت ہے، آپ نے جو جس طرح سے پہلے جو قرآن اور دین ہم کو دیا، قرآن اور سنت جو دیا، پھر اس پہ عمل کیا، خود کیا، وہ جو حدیث ہے، جو عمل کرنے کا طریقہ وہ حدیث ہے۔ جن حالات میں آپ نے زندگی بسر کی، جو ایک ایک عمل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حدیث ہے۔ تو اب تین چیزیں ہیں، قرآن، سنت اور حدیث۔ تو پہلے میں نے عرض کر دیا کہ قرآن اور سنت پورے دین کا مرتب ہے، اور سنت جو ہے، حدیث جو ہے وہ ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں طریقہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں اختیار کیا، اور کچھ قرآن شریف کی وضاحت پیش کی، کچھ مسائل وضاحت پیش کی۔ تو یہ اب تینوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اب اگر ہم ان تینوں کو اپنے اپنے مقام پہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب اگر ہم تینوں کو الگ الگ مقام سے ہٹائیں گے، حدیث کو قرآن پر فوقیت دیں گے،
حدیث کو سنت پہ فوقس دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر میں اس ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرا کوشش ہوتی ہے کہ میرا وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہو، اس لیے میں بہت بریفلی چیزوں کو ڈسکس کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔